أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بڑی خرابی ہے ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے اور سامنے عیب نکالنے والے کے لیے، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، اس کو ضرور بالضرور توڑنے پھوڑنے والی میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم توڑنے پھوڑنے والی چیز کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے. انہا علیہم مؤصدہ، بلا شبہ وہ اوپر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے اور بڑے بڑے ستونوں میں. یہ سورہ ہمزہ ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کی برائی کرتے تھے، پیچھے ان کی برائی کرتے تھے اور سامنے بھی ان کو طعنہ دیا کرتے تھے، بلکہ نمازیں پڑھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نمازوں کی نقل کیا کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اس سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس صورت کے اندر 3 قسم کے گناہوں کا بیان کیا گیا ہے. ایک تو ہے حمز کے معنی آتے ہیں غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور غیبت کی برائی قرآن کریم میں بھی آئی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ اس کے ذریعے سے اس کی برائی کو بیان کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کے بارے میں بتایا کہ یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی مسلمان کسی حلال جانور جو کہ اپنی موت مر چکا ہو، یعنی مردار کا گوشت نہیں کھا سکتا، تو اپنا بھائی جو حقیقی بھائی ہے اس کا گوشت کیسے کھا سکتا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ گویا کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں بتایا تو صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ غیبت کیا چیز ہے، غیبت کسے کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکروں کا اخا کا ما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کرے اور ایسی بات کہہ دے جو اس کو بری لگے. یعنی ایسی بات کہنا جو جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وہ اس کو بری لگ رہی ہے، تو اسی کا نام غیبت ہے. اور غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. اور غیبت یہ ایسا برا عمل ہے کہ اس میں ہر انسان آسانی سے مبتلا ہو جاتا ہے. اس گناہ کو کرنے کے لیے نہ تو
بہادری کی ضرورت ہے، نہ طاقت کی ضرورت ہے۔ کمزور سے کمزور آدمی بھی بہادر سے بہادر آدمی کی برائی کر دیتا ہے، اس لیے کہ پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے، زبان کو استعمال کرنا ہوتا ہے، تو کوئی بھی شخص اس برائی کو آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی اور اس کی شناخت کو بیان کیا کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ عمل تو ہے کفار کا، کیونکہ ابھی شان نزول بتایا کہ کفار صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگوئی کیا کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج مسلمان اس بیماری میں اور اس مرض میں عام طور سے مسلمان مبتلا ہو چکا ہے۔ یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 95% مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں تو کوئی بیجا نہیں ہوگا اور کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہے لمز۔ لمز کے معنی آتے ہیں سامنے طعنہ زنی کرنا، اس کی توہین کرنا، ذلیل کرنا، کسی کو بھی ذلیل کرنا، اس کو بولتے ہیں لمز۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتا دیا کہ بڑی بربادی ہے۔ ویل کے معنی آتے ہیں بربادی، خرابی، ہلاکت، کہ وہ شخص گویا کہ ہلاک ہو ہی گیا جس کے اندر یہ عیب ہو، یا تو پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہو یا سامنے ہی طعنہ زنی کرنے والا ہو، طعنہ دینے والا ہو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس موقع پر کہ کسی کو طعنہ دینا قوم کا، برادر کا، یا کسی کو طعنہ دینا اس کے ظاہری عیب کا، مثال کے طور پر وہ خوبصورت نہیں ہے، کالا ہے، اس کو طعنہ دینا، یا اس کو قوم کا طعنہ دینا کہ تو ذلیل قوم سے تیرا تعلق ہے، ادنا درجے کی قوم سے تیرا تعلق ہے، یہ بھی اسی بیماری میں اور اسی گناہ میں آ جائے گا۔ تیسرا گناہ بیان کیا ہے حب مال، یعنی مال کی محبت۔ اس کے بارے میں بتایا الذی جمع مالا وعددہ، کہ یہ وہ شخص ہے جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور مال جمع کر کے اس کو گنتا رہتا ہے، گنتی کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے مال جمع کرنا اور مالدار بننا یہ فی نفس ہی گناہ نہیں ہے، مالداری یہ مطلقاً گناہ نہیں ہے، یہ مالداری اس وقت گناہ ہے جبکہ مالداری آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے اور مال کے اندر جو حقوق واجبہ ہیں ان کو ادا نہ کرے، جو مال کا حق ہے اس کو ادا نہ کرے، یہ بری چیز ہے۔ فی نفس ہی مالدار بننا، کروڑوں کی مالیت کا مالک بن جانا حلال طریقے سے، اور اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو حق وابستہ ہے اسی طریقے سے بندوں کا جو حق وابستہ ہے اس کو ادا کرتے رہنا، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کرام بڑے بڑے مالدار بنے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار تھے، تو مالداری کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے اور مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری پیدا ہو رہی ہے تو اب یہ مالداری بری چیز ہے۔ اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب مال آ جاتا ہے تو یہ انسان اللہ سے بھی دوری اختیاری کر لیتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تین چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ تین قسم کے گناہ ہیں، ایک تو غیبت اور ایک طعنہ زنی اور ایک حب مال۔ اور کیسی مال کی محبت ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ،
یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. یعنی اتنی محبت مال کی، اتنی محبت، رات دن مال کو جمع کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا بلکہ بخل سے کام لیتا ہے، بخیل ہے، گن گن کر رکھتا ہے. کوئی اگر کچھ کہتا ہے کہ اتنا مال جمع کر کے کیا کرے گا تو کہتا ہے آڑے وقت میں کام آئے گا. یہ مال تو موت کے بعد بھی کام نہیں آئے گا، چہ جائے کہ آخرت میں کام آ جائے. یہ مال موت سے نہیں بچا سکتا. تو مال کو اس طریقے سے جمع کر رہا ہے کہ اس کے عمل سے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا. مال بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور یہ بھی ہمیشہ رہے گا، حالانکہ مال موت پر جدا ہو جاتا ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ. اب یہاں سے اسی کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ جو گمان کر رہا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا اور مال میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ کام آتا رہے گا، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، اگر اس کے اندر یہ خرابی ہے تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، کہ آگے بتایا کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی چیز کیا ہے، چورا چورا کرنے والی. تو بتایا نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. وہ انسانوں کی آگ نہیں ہے، وہ اس آگ کو انسانوں نے نہیں جلایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو جلایا گیا ہے. روایت میں آتا ہے کہ آگ، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، پھر 1000 سال تک جلایا گیا، پھر 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ تاریک ہوگی، اندھیری بالکل. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی ہے جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے. دنیا کی آگ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی انسان میں آگ لگتی ہے تو ظاہری بدن جلتا ہے، دل تک آگ کا اثر نہیں پہنچتا، اتنے میں موت واقع ہو جاتی ہے، وہ انسان مر جاتا ہے. لیکن جہنم کی آگ ایسی آگ ہوگی کہ اس کا اثر دلوں تک پہنچے گا اور وہ دل کو جلا ڈالے گی، اور یہ اس کو موت نہیں آئے گی، یہ زندگی میں ہی اور زندہ رہنے کی حالت میں ہی دل کے جلنے کی تکلیف کو محسوس کرے گا. انہا علیہم مؤصدہ، اور اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ یہ نکل بھاگ نہ سکیں. فی عمد ممددہ، بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے شعلے اتنے اونچے اور اتنے بلند ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کہ لمبے لمبے ستون ہوں، اور ان ستونوں نے اس کو گھیر رکھا ہوگا جس کی وجہ سے یہ باہر نہیں نکل سکے گا. تو خلاصہ اس صورت کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 3 قسم کے گناہوں کا بیان کیا ہے، ایک غیبت کا، اور ایک طعنہ زنی کا، اور ایک بیجا مال کو جمع کرنا. مال جمع کرنے کے بعد اس کا حق ادا نہ کرنا، یہ ہے غلط. مال جمع کیا جائے پھر اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان برے عیبوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.